رام جی صاحب، ایک تفسیر سے متعلق ایک آیت کو سمجھنے میں تفسیر سے متعلق سوال تھا. میں یہ ایک سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، 59 نمبر. یہ میں تھوڑا سا پڑھ دیتا ہوں، اس سے آپ سے سوال پوچھتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم کو عذاب کی نشانیاں بھیجنے سے اسی بات نے روک رکھا ہے کہ اگلوں نے انہیں جھٹلا دیا تھا. سمود کو ہم نے اونٹنی اسی طرح کی اسی طرح کی ایک آنکھیں کھول دینے والی نشانی کے طور پر دی تھی، لیکن انہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور اس کی تکذیب کر دی. پھر لکھا ہے، آپ نے بریکٹ میں لکھا ہے کہ پھر نشانیاں بھیجنے سے کیا حاصل. ہم نشانیاں اس لیے تو بھیجتے ہیں کہ عذاب سے پہلے لوگوں کو ان کے انجام سے ڈرا دیں. اب آپ نے اس پہ ایک نوٹ لگایا ہے کہ یعنی جب لوگ نہیں ڈرتے بلکہ اور زیادہ سرخوش ہو جاتے ہیں تو انہیں جھٹلا دیتے ہیں، تو ان کو بھیجنے سے کیا حاصل. اس تجربے سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ تنبیہ اور تخفیف اس طرح کے سرکشوں کو کوئی فائدہ نہیں دیتی. میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس سے ایسا نہیں لگتا، اس آیت سے بھی اور تفسیر سے مجھے بتائیے گا کہ کیا اس کی اصل چیز ہے کہ جیسے خدا بھی نعوذ باللہ تجربے کا محتاج ہے اپنے علم کے لیے، کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے پہلے یہ دیکھا کہ وہ لوگ ایسے کر رہے تھے پچھلی قوموں میں، تو اب ہم اس لیے تمہارے پہ نشانیاں نہیں بھیج رہے. تو اس میں ذرا وضاحت کر دیں پلیز. اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں ہمارا علم اتنا ہی ہے جتنا ہمیں قرآن مجید میں دے دیا گیا ہے. اس طرح کی آیات کو ایک دوسرے زاویے سے دیکھیے. اس میں مقصود یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ ہم نے تمہیں جو مہلت دی ہے اس میں ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنے علم کی بنیاد پر فیصلے کرتے جاتے ہیں، بلکہ جب بھی کوئی فیصلہ کرتے ہیں اس کو تجربے میں لاتے ہیں اور پھر اس کے نتائج سامنے لاتے ہیں. ان نتائج کی بنیاد پر فیصلوں میں تبدیلی کرتے ہیں. یہ در حقیقت انسان کو یہ اعتماد دلانا ہے کہ تمہارے ساتھ ہم اپنے علم کی بنیاد پر کوئی معاملہ نہیں کر رہے کہ کل تم یہ کہہ سکو کہ پروردگار نے تو بس فیصلہ کر دیا، مجھے موقع نہیں ملا. تو اس میں بھی اسی طرح بتایا جا رہا ہے جیسے ہمیں دنیا میں موقع دیا گیا ہے، طرح حال ہے کہ پروردگار اس سب کچھ کو بھی جانتا ہے. اسی طرح قوموں کو بھی موقع دیا گیا ہے، ان کو نشانیاں دی گئیں، وہ کیا رویہ اختیار کرتے ہیں. تو دنیا میں اللہ تعالیٰ کے معاملے کرنا کا طریقہ یہاں زیر بحث ہے کہ وہ اپنے علم کی بنیاد پر فیصلے نہیں کرتا، بلکہ جو چیزیں تجربے میں آتی ہیں، نتیجہ خیز ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی، انہی کو سامنے رکھ کر بندوں کے ساتھ معاملہ کر رہا ہے. یہ مقصود ہے جی، اس سے. علم الہی کا بیان مقصود ہی نہیں. لیکن اس میں کوئی شخص یہ اعتراض بھی تو کر سکتا ہے نا کہ یہ تو کوئی آرگیومنٹ نہ ہوا کہ جی اگر انہوں نے نہیں کیا تھا تو میں بھی نہیں کروں گا. یعنی کہ اگر آپ نشانیاں اس لیے نہیں بھیج رہے کہ بھئی انہوں نے نہیں کیا تھا، تو اب میرا معاملہ تو ہو سکتا ہے فرق ہو. یہ تو ایسے ہی جیسے مجھے کہا جائے کہ بھئی میں تمہیں اس لیے نہیں کرا کہ فلانے بندے نے بھی نہیں کیا تھا، تو تمہیں بھی میں نہیں بھیجتا کچھ. تو نشانی اس میں کوئی ضروری تو نہیں نا کہ وہی بات میرے پہ بھی لاگو ہو جائے. لیکن نشانی کوئی استحقاق نہیں ہے. پہلے اس بنیادی بات کو سمجھ لیجئے کہ ایسے معاملات اس وقت وجہ اعتراض بنتے ہیں جب آپ کا کوئی استحقاق ہوتا ہے. اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے کہ دین کی بنیادی ہدایت میں نے دے دی ہے، اور اس ہدایت کی قدر کرنے والوں کو وہ سارے وسائل بھی فراہم کر دیے ہیں جو علم و عقل کی روشنی میں فیصلہ کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں. کوئی نشانی بھیجنا، کسی پیغمبر کے زمانے میں ہونا، ان میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جس پر انسان کا استحقاق ہے. اس طریقے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں کوئی پیغمبر کا زمانہ کیوں نہیں ملا، کوئی دوسرا کہہ سکتا ہے کہ اس کے لیے حالات کیوں ناسازگار تھے. تو یہ سب چیزیں جتنی ہیں وہ لوگ اعتراض کے طور پر پیش کر سکتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی ہمارا حق نہیں ہے. اللہ پروردگار عالم نے جو ذرائع لازمند دینے تھے وہ ہر انسان کو دیے ہیں. جب وہ اس سے محروم ہو جاتا ہے تو اس پر ذمہ داری بھی ختم ہو جاتی ہے، جیسے علم و عقل ہے. لیکن جو جی. ذرائع اس نے ازرا ہے عنایت دیے ہیں ان میں یہ اس کی مرضی ہے، وہ چاہے کسی کو پیغمبر کے زمانے میں پیدا کرے، چاہے اس کو اچھا ماحول عطا فرمائے، چاہے نہ عطا فرمائے. ان چیزوں کی بنیاد پر کسی کا کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، تو نشانیوں کی بنیاد پر بھی کسی کا کوئی مواخذہ نہیں ہوگا.